میں رہ کے اب آپ نے اٹھایا سامان، اپنا کار خیمے کا ساتھ لیا، اب آپ بیٹھیں گے بسوں پہ اور بسیں لے کے آپ کو جائیں گی مینا۔ حج کہاں سے شروع کرنا ہے؟ مینا میں آپ نے اپنے خیمے میں بیٹھنا ہے، باقاعدہ گلی نمبر خیمہ نمبر دیا ہوا، آپ اپنے خیمے میں بیٹھنا ہے، پکے خیمے ہیں، فائر پروف، اوپر کولر لگے ہوئے، نیچے دریاں بچھی ہوئی، آپ نے جانا ہے۔ اب دیکھو حج کیسے شروع ہوگا۔ مینا جانے کے بعد میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ 8 طریقی کون سی نماز ہے؟ آپ نے پہلی نماز پڑھی ظہر کی، اور پھر لبیک پڑھتے رہنا ہے، پھر عصر پڑھنی ہے، پھر لبیک پڑھتے رہنا ہے، مغرب پڑھنی ہے، پھر لبیک پڑھتے رہنا ہے، عشاء پڑھنی ہے، پھر لبیک پڑھتے پڑھتے خیمے میں سو جانا ہے، صبح اٹھنا ہے۔ کون سی تاریخ آئے گی؟ 9 طریقی فجر کی نماز پڑھ لی آپ نے، تو ذرا حساب لگاؤ کہ ہم نے مینا میں جا کے کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ 5، 4 پڑھی 8 کو اور 1 پڑھی 9، ظہر عصر مغرب عشاء اور 9 طریقی فجر کی نماز۔ تو پہلا کام آپ کا ہو گیا ختم۔ حاجی کا پہلا کام یہ ہے کہ احرام باندھ کے مینا جا کے 5 نمازیں پڑھیں۔ پہلی بات سیکھ لی، ہر آدمی کی زبان سے نکالو، حج کا پہلا کام 5 نمازیں مینا میں جا کے پڑھنا، یہ پہلا کام ہے حج کا، آپ نے سیکھ لیا۔ لیکن ایک بات بتا دوں، حاجی سمجھتا ہے اتنے کوئی امام صاحب ہوں گے تے سارے انہوں نے پیچھے نمازہ پڑھا، نہیں، مکے میں مدینے میں آپ نے اماموں کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں مسجد کے۔ حج کے 5 دنوں میں آپ نے اپنے اپنے خیموں میں جماعتیں کرانی ہیں، اس خیمے میں بھی جماعت، اس خیمے میں بھی جماعت، اس خیمے میں بھی جماعت۔ جب اپنی اپنی جماعتیں ہوں گی وہاں بھی پھڈا بھی پڑے گا۔ کیا پھڈا پڑے گا؟ کہ 2 پڑھنی ہے کہ 4۔ لہذا جج کا مسئلہ آپ نے ذہن میں رکھو، مینا جانے سے پہلے اگر مکے میں کنٹینیوسلی مسلسل 15 دن گزار کے گئے تو 4 رکعتیں پڑھنی، اور اگر مکے میں 15 نہیں 15 سے کم دن گزار کے گئے ہو تو حج کے 5 دنوں میں 2 رکعتیں پڑھنی۔ ہر آدمی کا اپنا مسئلہ ہے، کسی کی 4 کسی کی 2، لڑنا بالکل نہیں، اس لیے کہ اگر 4 پڑھانے والا کھڑا ہو گیا، آپ کے ذمہ 2 تھی، شریعت کہتی ہے آپ 4 ہی پڑھو، اور اگر 2 پڑھانے والا کھڑا ہو گیا، آپ کی 4 تھی، آپ کو 15 دن ملے تھے، آپ اس کے پیچھے 2 پوری کرو، لڑنا بالکل نہیں۔ میں نے کہا تھا نا بنا جیدہ رکھتا حج میں لڑنا ہوتا ہے، اور قدم قدم پہ شیطان جھگڑا کرتا ہے۔ مینا کے خیمے سے آواز آ رہی تھی، اسی پہ 2 پڑھانیاں، جنہیں پڑھیاں پڑھ لے، نہیں جنہیں پڑھیاں خیمے تو باہر نکل جائے۔ یہ کیا حج تو ہے پوری دنیا کے مسلمان ایک جگہ پہ جمع ہو کے مظاہرہ کر کے دکھانا اللہ ہم سب ایک تھے، بس یہاں بھی ایسی بات ہے۔ عرفات کے میدان میں کہتا 2 کہتا 4، تو دوبارہ 4 کا نام ہے میں صرف ٹیڑھا پاڑ دیتا تھا آج ہے۔ اب یہ کیا حج ہے؟ میں نے کل عرض کیا تھا اپنے میدان میں ٹھنڈا پن لے کے جانا ہے، کچھ ہو جائے لڑائی بالکل نہ ہو۔ بہرحال آپ کو میں نے عرض کیا، آپ نے 5 نمازیں پڑھ لی، پہلا کام ختم ہو گیا۔ اور یہاں بھی ایک بات عرض کر دوں، بعض دفعہ معلم بڑا زور دے کے نا رات کو ہی لے جاتے ہیں حج کے دوسرے میدان عرفات کی طرف، 4 نمازوں کے بعد ہی وہ کہتے چلو، تو اگر زیادہ زور دے تو جانے میں کوئی حرج نہیں، 4 پڑھ کے جانا بھی جائز ہے، 5 نمازیں پڑھنا سنت عمل ہے۔ لیکن اگر عرفات کے میدان کی حاضری خراب ہو جائے، اصل وہ فرض ہے، تو اس کی وجہ سے اگر جانا پڑے تو 4 پڑھ کے بھی چلے جاؤ، فجر جا کے عرفات میں پڑھ لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہتر ہے اگر کوئی سنت کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہے تو بھئی وہ فجر پڑھ کے جائے۔ اب پہلا کام ہو گیا ختم۔ حج کتنے دن میں ہوتا ہے؟ پہلی تاریخ کون سی ہے؟ دوسری کون سی ہے؟ پہلی تاریخ تو میں نے بتا دی، دوسری تاریخ ہے 9۔ حاجی صاحب 9 آپ کے بار بار کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے حج ہوتا ہے 5 دنوں میں مکمل، پر اصلی تاریخ حج جس میں تو نے حاجی بننا ہے وہ 9 ہے، 9 کو نہیں بھولنا آپ نے۔ 10 تاریخ کو 10 ذی الحج کو بڑی عید ہوتی ہے، بڑی عید کی سب کو چھٹی ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے۔ ایک دن پہلے بھی چھٹی دے دیتے ہیں، کس کی چھٹی دیتے تھے؟ حج کی۔ یا چھٹیاں کرتا ہے 9 تاریخ کو اور اتنے جا کے 9 تاریخ کو جانا، 9 کو نہیں بھولنا، 9 بڑی اہم ہے۔ کیا کرنا ہے 9 کو؟ آپ نے مینا میں لبیک پڑھتے پڑھتے مینا سے نکل کے عرفات کی طرف جانا، حج کے دوسرے میدان کی طرف، اس کا نام کیا ہے؟ عرفہ۔
दूसरी तारीख है 9 तारीख को मिना से लब्बैक पढ़ते पढ़ते आपने जाना अरफात की तरफ। लेकिन हाजी साहबान मैं बता दूं आपको, ये जो 9 को अरफात की तरफ जाते हुए तूने लब्बैक पढ़नी है, इससे पहले जिस तरह मर्जी पढ़ी तूने, जैसे मर्जी पढ़ी, मिना जाते हुए पढ़ी थी, मस्जिद आयशा भी पढ़ी थी, दुल्हैफा भी पढ़ी थी, पढ़ता रहा। लेकिन सुन, जो 9 की लब्बैक तूने पढ़नी है ना अरफात जाते हुए, वो दिल में तसव्वुर जमा, बड़ी दिक्कत वाली ये लब्बैक होगी, तसव्वुर जमा अपने दिल में। मेरा रब आज मुझे अरफात के आवाज़ दे के बुला रहा है, आजा मेरे बंदे, आजा आजा। आज 9 तारीख की दोपहर को जो बंदा अरफात में दाखिल होता जाएगा, मैं उसको ऐसे कर दूंगा, मैं उसके गुनाहों को माफ करके ऐसे कर दूंगा जैसे माँ के पेट से पैदा हो गया। आपने लब्बैक पढ़नी 9 तारीख की अरफात जाते हुए, इस तसव्वुर से मेरा रब मुझे आवाज़ें दे रहा है, बुला रहा है, आजा आजा, मैं तुझे माफ करूंगा, आजा। और मैं अपने रब के बुलावे पे कह रहा हूं, भाई अल्लाह मैं हाजिर, या अल्लाह मैं आ रहा हूँ, मैं अपनी बख्शिश करवाने आ रहा हूँ। ये लब्बैक बड़ी दिक्कत के साथ पढ़ते हुए आपने जाना है, बसों पे बैठना है, बड़े तहम्मुल से जाना है। बसें आएंगी जाएंगी। हर हाजी ने आज की तारीख में 9 तारीख को हर हाजी ने अरफात में लाजिमन पहुंचना है। और इतना इंतजाम सऊदी हुकूमत ने करना है कि 9 तारीख को खुद्दामों को कहना है ये सारे खाने चेक करो, कोई हाजी मिनाज रह नहीं गया, अगर कोई बेहोश पड़ा हुआ हाजी है उसको भी उठा के लाओ, अरफात के मैदान में लाओ 9 तारीख को, ताकि वो भी हाजी बन जाए। ये 9 की हाजी कितनी जरूरी है अरफात की सुनो। बीमार हाजियों की चारपाइयां अस्पतालों से उठा के सऊदी हुकूमत ने ले जानी है, हेलीकॉप्टर ने ऊपर से चेक करना है कि कोई हाजी मीना में रह तो नहीं गया। पर हाजी से कहते हैं बस तेरी मिली पता नहीं दोबारा मिलनी नहीं मिली, मैंने तो जल्दी ला दिया। मीना में हमने देखा एक हाजी ने अपना इहराम उतार के तो ऐसे बस की छत पे बैठा हुआ और नीचे के कहता है बेगम साहबा कमर ना बंद है, मैं तेरे ऊपर झुक रहा हूँ। सारा मीना शोर मचा रहा है, औरत आ रहा है, क्या कर रहे हो? नहीं मैं रह गया, तू नीचे आ जा, फिर इसको ले जा। नहीं मैं ऐसे बस से रह गया, जिद नहीं करनी, बसें आएंगी जाएंगी, कोई हाजी रहेगा नहीं। आज सऊदी हुकूमत ने हर हाजी को अरफात में पहुंचाना। आपने लब्बैक पढ़ते हुए, लब्बैक पढ़ते पढ़ते आपने मिना से अरफात जाना है। अरफात में भी खैमे लगे होंगे, आप जाके अरफात में बैठ गए हो। कौन सी तारीख है? 9। मैदान कौन सा है? अरफात का। ये हज वाला दिन है। कैसे करना है आपने हज? आपको खैमों में बैठे होंगे, आपके खैमों से बाहर एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम मस्जिद निमरा। ये दुनिया जहां से रोकी मस्जिद है, जिस जगह पे मस्जिद बन जाए शरीयत कहती है 5 वक्त दिन में खोलो, अजान दो, जमात कराओ। अगर एक वक्त की भी जमात ना हुई तो पूरा मोहल्ला गुनाहगार होगा। पर इस मस्जिद का हुक्म क्या है? इतनी बड़ी मस्जिद अरफात में, हज वाले दिन में क्या हुक्म है? इस मस्जिद को सारा साल बंद रखो, कभी ना खोलना, सिर्फ एक दिन खोलनी है, 9 तारीख को खोलनी है और 2 नमाज़ें पढ़ा के बंद। क्या शरीयत का पता लगता है हज में? असि कहने ऐनी कर लिया फिर क्यों है, ऐनी कर लिया फिर क्यों है? ये सबसे बड़ी खतरनाक बात होती है। जेल बनाओ वो काम करने जो शरीयत कहे। इस मस्जिद का हुक्म क्या दिया जा रहा है? सारा साल बंद, सिर्फ 2 नमाजों के लिए साल में खुलती है। आप तो बैठे खैमों में, मस्जिद निमरा खुलेगी, हज के इमाम साहब आएंगे, खुतबा देंगे, हज का बड़ा जबरदस्त खुतबा होगा, पूरी दुनिया का मीडिया दिखाएगा। फिर आदान होगी, तकबीर होगी, 2 रकातें जोर की पढ़ाएंगे, फिर तकबीर कह के असर की भी 2 रकातें साथ ही पढ़ाएंगे जोर के साथ। आपने क्या करना है? आप में से जो नौजवान बंदा अगर चाहे मैं इमाम का खुतबा सुनूं, मैं इमाम के पीछे नमाज़ें पढ़ूं, वो जाए और जाके खुतबा सुन के वापस आए। लेकिन सारे न जाना, बल्कि मेरा मशवरा न जाना बेहतर है। क्यों? पाकिस्तानियों के खैमे अरफात के एक किनारे पे है और मस्जिद निमरा दूसरे किनारे पे है। जो एक दफा चला जाए वो फिर वहीं से वापस जाए, वापस ना आए। बेहतर यही है। अगर वापस आना है तो फिर याद रखो वो हज वाला दिन, इबादत वाला दिन, बजाय इबादत करने के वो जाया कर देगा खैमे के तलाश के चक्कर में। न जाना, न जाना। आप कहेंगे यार हज कैसे होगा? ना हज इमाम का खुतबा सुनिया, ना हज इमाम पे फिर माला पड़ी तो हज की हो जाएगा। सुनो, आज के दिन अल्लाह चाहता
تو پابندی لگا دیتا کہ جس چیز نے امام کا خطبہ سنا، امام کے پیچھے نمازیں پڑھے، وہ حاجی بنے گا، ورنہ نہیں۔ کیا شریعت نے کہا؟ میرے آقا علیہ السلام نے جبل رحمت میں کھڑے ہو کے خطبہ دیا، خطبہ دے کے ارشاد فرمایا، سن لو، آج 9 تاریخ کی دوپہر کو زوال سے لے کے غروب آفتاب تک جو عرفات کی حد میں داخل ہو گیا، فرمایا یہ نہ سمجھنا، الفاظ کیا تھے؟ فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ میں جہاں کھڑا ہو کے وقوف کر رہا ہوں اسی جگہ کا نام وقوف نہیں ہے، بلکہ پورا میدان عرفات وقوف ہے۔ جو عرفات کے اندر داخل ہو گیا وہ حاجی بن گیا۔ اسی لیے انہوں نے بڑے بڑے بورڈ لگائے ہوں گے، لکھا ہے بدایا عرفات، نہایا عرفات، سراغ عرفات، اینڈ عرفات، کہ کوئی حاجی وہ بورڈ سے باہر نہ بیٹھے، بورڈ کے اندر بیٹھے گا تو حاجی بنے گا، ورنہ نہیں۔ آپ نے اندر آنا ہے، خیمے میں بیٹھتے ہیں، آپ کا حج کیسے ہوگا؟ جب آپ کو یہ بتا دیا میں نے کہ عرفات کے اندر داخل ہونے کا نام حج تھا، اور بتا دوں فقہاء نے لکھا ہے کسی بندے کو کچھ نہیں پتا تھا، ویسے ہی آ گیا، اور تجھے آنے والے کتوں آئے ہو کی کر دو بیٹھے، تینوں نہیں پتا آج 9 تاریخ ہے تے اسی حج کر رہے، اچھا یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے، یہ بھی حاجی بن گیا۔ یہ حاضری کی قیمتی حاضری ہے، عرفات کی حاضری۔ آج پوری دنیا میں کسی جگہ پہ اللہ کی وہ رحمتیں نہیں ہوں گی جو 9 تاریخ کو عرفات میں آئیں گی، عرفات میں داخل ہونے والے کے اوپر۔ ہاں، اور بتا دوں میرے آقا علیہ السلام نے حج کیا، خطبہ دیا، اور آپ نے حج شروع کرنے سے پہلے اعلان فرمایا جس سے میرے ساتھ حج کرنا آ جاؤ۔ 1 لاکھ سے اوپر صحابی آپ کے ساتھ آئے حج کرنے کے لیے۔ ایک صحابی دور رہتا تھا، اسے پتا تھا، سواری تیار کی، دوڑایا کہ میں پہنچ جاؤں، لیکن جب عرفات کے میدان میں پہنچا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے مزدلفہ جا چکے تھے، رونے لگے، پریشان، مٹی پڑی ہوئی کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ حاضری نہیں کر سکا۔ وہ پیچھے آیا مزدلفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، برا حال، رو رہا ہے، کیا بات ہے، کیا ہوا تجھے؟ اللہ کے نبی میں بڑا دور رہتا تھا، میں وہاں سے آیا ہوں، میں آپ کے ساتھ حج کرنا چاہتا تھا، پر میں جب عرفات میں پہنچا ہوں تو آپ نکل چکے تھے، تو میرا حج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے یہ بتا کہ تو عرفات سے باہر سے ہو کے آیا یا عرفات کے اندر سے گزر کے آیا؟ تو کہنے لگے صحابی کہ میں اندر سے گزر کے آیا ہوں۔ فرمایا تو حاجی بن گیا۔ کتنی ضروری حاضری ہے۔ آپ نے خیمے میں بیٹھنے والوں نے کیا کرنا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں جانے کی مسجد میں، آپ نے یہ کرنا ہے، زور کی نماز زور کے وقت میں، عصر کی نماز عصر کے وقت پہ پڑھنی ہے۔ آپ نے اکٹھی نہیں کرنی۔ اکٹھی کرنے کے لیے شرط ہے حج کا امام ہونا، اور حج کا ایک امام ہو سکتا ہے، 2 نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 9 ہجری میں حج فرض ہوا تھا، آپ نے 9 ہجری کو نہیں کیا تھا حج، آپ نے 10 ہجری کو کیا تھا۔ 9 ہجری کو آپ نے فرمایا تھا ابو بکر تو میرا نائب بن کے میری طرف سے لوگوں کو حج کرا، میری طرف سے لوگوں کو خطبہ دے۔ اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ حج کا ایک امام ہوتا ہے، 2 امام نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی نے خیمے میں خطبہ دیا غلط کیا، خیمے میں 2 نمازیں کٹھی پڑھائی غلط کیا۔ حج کے امام کے لیے شرط ہے وہی خطبہ دے گا، وہی 2 نمازیں کٹھی کرائے گا۔ آپ نے زور کی نماز زور کے وقت پہ پڑھنی ہے، عصر کی نماز عصر کے وقت پہ پڑھنی ہے، اور ظہر پڑھنے کے بعد عصر تک انفرادی طور پہ قبلے رخ بیٹھ جانا اور دعائیں کرنی ہے۔ 100 مرتبہ کلمہ، 100 مرتبہ چوتھا کلمہ، 100 مرتبہ قل ہو اللہ احد، 100 مرتبہ درود شریف، 100 دفعہ لبیک۔ اور درود شریف پڑھتے علماء نے لکھا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلینا معہم انکا حمید مجید۔ اس طرح اگر پڑھے گا تو زیادہ ہے کہ آج جتنی نعمتیں میں مانگ رہا ہوں اللہ سے عرفات کے میدان میں، اللہ نبی پہ رحمت نازل فرما دے، جیسے ابراہیم علیہ السلام پہ نازل فرمائی تھی، اللہ میرے اوپر بھی رحمت نازل۔ اس لیے یہ درود شریف اس طرح پڑھنا ہے 100 مرتبہ، ظہر سے عصر تک انفرادی دعائیں کرنی۔ عصر کی نماز کے بعد آپ نے اپنے خیموں سے باہر نکلنا ہے، کڑک کی دھوپ ہے، اجتماعی کرنا، اجتماعی دعا کرنی ہے، لوگوں کو ساتھ لے کے نکلنا ہے، سر پہ سایہ کوئی نہیں ہوگا، دھوپ ہوگی، کھڑا ہوتا
ہاتھ اٹھا، دعا مانگ، رو، گر گڑا۔ حاجی صاحب اس رونے نے، اس گر گڑانے نے تجھے حاجی بنانا ہے۔ یہ میں نے کل سے لے کے اب تک جتنا گلا کھپایا نا، یہ سارا اس وقت کے لیے کھپایا تھا۔ میں نے آپ کو یہ وقت اصل میں بتانا تھا، باقی سارے اس کے لوازمات تھے۔ اور حاجیوں میں آپ کو بھی چھوڑنا کر دوں، پاکستان سے چلنے سے لے کے پاکستان واپس آنے تک تیرے سفر کا سب سے قیمتی ترین وقت میں تجھے بتانے لگا ہوں۔ ذہن میں رکھ، لاکھوں روپیہ تم نے خرچ کیا ہے، جس وقت کے لیے کیا ہے، بچوں کو چھوڑا ہے، مشقتیں اٹھائی ہیں، وہ وقت کون سا ہے اپنے ذہن میں بٹھاؤ۔ پورے وقت، پورے حج کے سفر میں سب سے قیمتی ترین وقت بتانے لگا ہوں۔ 9 تاریخ ہے، عرفات کا میدان ہے، عصر کی نماز کے بعد سے لے کے سورج کے ڈوبنے تک کا وقت تیرا قیمتی ترین وقت ہے۔ اس پہ کیا کرنا ہے؟ وقوف عرفہ کرنا ہے، جو حج کا فرض ہے۔ سارا کچھ کر لے، وقوف عرفہ نہ کیا تیرا حج نہیں۔ کیسے کرنا ہے؟ آپ نے خیموں سے باہر نکلنا ہے، اجتماعی طور پہ جسے کوئی دعا کرانی آتی ہے اسے کہے تو دعا کرا، کھڑے ہو جاؤ، سایہ بھی نہیں، کڑک کی دھوپ، پسینے چھوٹ رہے ہیں، کھڑا ہو، رو، معافیاں مانگ، اتنا رونا ہے، اتنا گر گڑانا ہے کہ تیرا دل گواہی دینے لگ جائے اللہ نے تیرے چن چن کے نامہ اعمال کو صاف کر دیا۔ حاجی اتنا رو، اتنا گر گڑا کہ تیرا دل گواہی دینے لگ جائے آج اللہ نے تجھے ایسے بنا دیا جیسے تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا۔ اس معافی نے تجھے حاجی بنانا ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، عصر کی نماز کے بعد آپ نے 5.5 گھنٹے کھڑے ہو کے دعا کرائی تھی۔ اس وقت کیونکہ آپ امام تھے، حج کے امام تھے، عصر کی نماز ساتھ ہی پڑھ لی جس سے 5 گھنٹے بن جاتے تھے۔ اب آپ نے عصر اپنے وقت پہ پڑھی ہے، آپ کے پاس جگہ 1.5-2 گھنٹے کھڑا ہو، کیسے نہیں کھڑا ہو جاتا بیٹھ کے بھی جائے گا، لیکن جتنی بھی ہمت ہو، چاہے 1 سیکنڈ کے لیے کھڑا ہونا پڑے، کھڑے ہونے کی ہمت ہے تو کھڑے ہونا ہے، وقوف کرنا ہے، مانگو، رو، گر گڑا، اتنا رو گر گڑا کہ تیرا دل گواہی دینا لگ جائے اللہ نے پاک صاف کر دیا ہے۔ جو ہی سورج ڈوبے گا آپ کا قیمتی وقت ختم ہو جائے گا، آپ نے مبارکبادیں دینی ہیں، حج صاحب مبارک ہو۔ ابھی کس کی مبارک دے رہے ہو؟ ابھی تو حج باقی ہے۔ یہ مبارکباد اس لیے دینی ہے کہ اصلی کام یہ تھا جو کیا ہے، اس کا نام حج ہے۔ مبارکبادیں بھی دینی ہے اور اپنے دل میں پکا یقین بٹھانا ہے کہ میرے رب نے مجھے پاک صاف کر دیا ہے، میرے گناہ ختم ہو گئے، میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے ایسا بن گیا۔ کیوں؟ بڑے گناہ گار شاید مجھے نہ معاف کیا ہو، نہیں، آج 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں آنے والے، دعا مانگنے والے، وقوف عرفہ کرنے والے، آج جتنی رب کی رحمت عرفات میں ہے نا، آج تم نے وسوسہ دل میں نہیں لانا۔ سن، میرے آپ کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبری سنائی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، آپ نے فرمایا آج 9 تاریخ ہے نا، جو عرفات میں آ گیا ہے، حاجی بن گیا ہے، وہ اس کو اللہ نے ایسے بنا دیا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا، معاف کر دیا اس کو۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے، عرض کیا آقا علیہ السلام، ہم مقدس لوگ ہیں، آپ کے صحابی ہیں، آپ کے ساتھ حج کر رہے ہیں، بڑا مقدس دن ہے، اس لیے آپ ہمیں فرما رہے ہیں نا اللہ نے ایسے کر دیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آیا۔ یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے، ہمارے لیے نا، آج کے دن کے لیے آپ کیا فرما رہے ہیں۔ سن میرے حاجی، سن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے میرے تیرے لیے کیا خوشخبری سنائی۔ آقا نے فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر صرف آج کے دن نہیں بلکہ جب بھی سال کی 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں جو آگے معافی مانگے گا میں اس کو یہی خوشخبری سناتا ہوں، سب کے لیے یہی اجر ہے، سب ماں کے پیٹ سے پار صاف۔ آپ نے بھی یقین پیدا کرنا، بلکہ ایک حدیث کے لفظ ہے، سن کہ کتنا زیادہ آج کا دن مقدس ہے جس نے تجھے حاجی بنایا ہے۔ اس قیمتی وقت کو میں سے زیادہ ڈیفینیٹ کر رہا ہوں، زیادہ کھول رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس وقت کو ضائع نہیں کرنا، لوگ سامان کو اٹھانے کے چکر میں جلدی نکلیں گے، جلدی بس کر چلی جائے، نہ، اس ٹائم کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں مسکرائے، صحابی نے پوچھا بڑے مسکرا رہے، خیر تو ہے؟ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں جتنا آج کے دن شیطان پریشان ہوا ہے پوری زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہوتا، پیٹ رہا ہے
رو رہا ہے، چیخے مار رہا ہے کہ جس کو میں نے ساری زندگی گناہ کروائے تھے اس کو اللہ نے ایک لمحے میں معاف کر دیا. جتنا آج پریشان ہے شیطان کبھی پریشان نہیں ہوا. اور بلکہ ایک اور حدیث کی عرض کرتا ہوں، حدیث کے لفظ ہیں، فرمایا جس نے 9 تاریخ کو آ کے الفاظ میں معافی مانگ لی، اب اگر اس نے اپنے دل میں وسوسہ کا، لوگوں کی عادت ہوتی ہے نہیں جی میں نہیں معاف کیتا ہے، استغفر اللہ. آج کے دن کو یقین پیدا کر. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کسی نے 9 تاریخ کو الفاظ کے میدان میں معافی مانگی، اب دل میں وسوسہ بھی لایا کہ شاید میرے رب نے مجھے معاف نہیں کیا ہوگا، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے، اسے رب کی رحمت میں امید ہی نہیں. اس لیے سورج ڈوبے گا، قیمتی وقت ختم ہو جائے گا. مبارک باتیں دے کے آپ نے آگے اگلا جو سفر ہے نا، وہ جو پیدل چل سکتے وہ پیدل کرو. بس ہمارے بعد میں پہنچیں گے اور پیدل والے جلدی پہنچ جائیں گے. یہاں سے آپ نے نکل کے جانا. حج کا تیسرا میدان ہے مزدلفہ. مزدلفہ کدھر جانا ہے؟ لبیک پڑھتے ہوئے نکلنا ہے، اپنا جو مختصر سامان ہے وہ لے لینا، چل پڑو لبیک پڑھتے ہوئے نکلو. حج کے تیسرے میدان چل، لیکن جاتے ہوئے آپ نے مغرب کی نماز نہیں پڑھ کے جانی. مغرب کی نماز نہیں پڑھ کے جانی. مغرب کا ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، ٹائم ہو گیا مغرب کا، سورج ڈوب گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھ گئے، آپ کے پیچھے حضرت اسامہ بیٹھے. اللہ کے نبی تو وقفہ ہی نہیں دیتے تھے مغرب میں. آج کیا ہو گیا؟ بھول کے ہو گئے. یا رسول اللہ صلاۃ المغرب. فرمایا بیٹے آج تیری مغرب آ گئی ہے. راستے میں ٹائم ختم ہونے لگا. حضرت اسامہ نے کہا یا رسول اللہ صلاۃ المغرب. فرمایا بیٹے آج تیری نماز مغرب کی آ گئی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے تیسرے میدان مزدلفہ میں جا کے عشاء کے وقت کے اندر مغرب اور عشاء کی کچھی نمازیں پڑھی تھی. آپ نے یہی کام. آپ نے مزدلفہ داخل ہونے کب پہنچو گے؟ کوئی رات کو 9 بجے پہنچے گا، کوئی 2:30 بجے، کوئی 3 بجے. اور جب مزدلفہ میں پہنچو گے نا حیران ہو جاؤ گے کہ میاں میں 5 نمازیں پڑھ کے آئے تھے، خیمے لگے ہوئے تھے. عرفات میں 2 نمازیں پڑھی تھی، خیمے لگے تھے. مزدلفہ میں کوئی خیمہ نہیں. رات کا وقت ہے، کوئی خیمہ نہیں، کوئی چٹائی نہیں، کوئی دری نہیں بچھی ہوگی. آپ کے بعد صرف لیٹرینیں بنی ہوں گی، وضو کا انتظام ہے. آپ نے کسی بھی جگہ پہ وہاں جا کے چاہے رات 9 بجے پہنچو 11 بجے پہنچو اپنی چٹائی بچھا دی. حج کے 5 دنوں میں اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے اس میں آپ کو مجھے خود اپنا انتظام کرنا پڑے. چٹائی بچھانی ہے، نیچے کینٹیلیاں ہیں، سڑک ہے، یہی بچھانا ہے. اور اسی پہ آپ نے آج رات گزارنی ہے. چاہے مرد ہے، عورت ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، 2200 گریڈ کا افسر ہے، چپراسی ہے، سب کو اللہ نے ایک رات دیا ہے کہ نیچے لے لو، مرد بھی عورتیں بھی. جب حج فرض ہوتا ہے پیسے آتے ہیں تو حج فرض ہوتا ہے تو پیسہ آئے تو اکڑ بھی آتی ہے. اللہ کہتا ہے تھلے پہ آنا تیری اکڑ بھی ٹوٹے گا. پتہ لگا حج کی ہے. ایک 22 گریڈ کے افسر تھے، وہ آئے کمرے میں بڑا ٹینشن میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا میں 22 گریڈ کا افسر ہوں، گاڑی آگے پیچھے پھرتی ہے، بندے پھرتے میرے، اور یہاں کیا ہوا میرے ساتھ کہ میں حرم سے نکلا، سڑک کے کنارے پہ دیکھا کہ ابھی عربی رومال بیچ رہا تھا. میں نے ایک رومال اٹھا کے پوچھا کہ کتنے کا ہے؟ کہتا 5 ریا. تو میں نے دوسرا رومال اٹھا گیا کہ یہ کتنے کا؟ کہتا جلدا لو جلدا. میں چار پاتی میں کچھ کر ہی نہیں سکیا. میں نے کہا آپ سر سب اب پتہ چلا حج کیا یا کوئی نہیں. شاہ عبداللہ بھی آئے گا، چپراسی ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، سب کا لباس ہے اور سب ایک اللہ کے گھر کے لیے آئے. اس لیے آپ نے ایک رات نیچے 9 بجے پہنچو، 3 بجے پہنچو، جا کے چٹائی بچھاؤ. جو گروپ جائے گا جاتے ہی اذان دے دے گا. حاجی اور سنو حج کیا ہے؟ یہ 9 بجے اذان دے رہا کس کی؟ مغرب کی شادی. ایک اذان دینی ہے اور دینی ہے عشاء کے وقت. اگر وہ بھاگا عشاء سے پہلے پہنچ جائے اور وہ بھی سوچے میں مغرب پڑھ لیتا ہوں، نہیں، اسے بھی عشاء کا وقت ویٹ کرنا پڑے گا. عشاء کا وقت ہو جائے پھر مغرب پڑھنی ہے، اور مغرب بھی پڑھنی ہے قضا کی نیت سے نہیں. ایسے کہنے ویلے کی نماز سے ویلے نیت تک رہا اسے قبیلہ کرنا ہے. حکم ہے شریعت کا. عشاء کے وقت کے اندر پڑھنی ہے، 2 نمازیں کٹھی پڑھنی ہے. کیسے؟ پہلے ایک اذان دینی، پھر تکبیر کہنی ہے. پہلے مغرب کے فرض پڑھنی، مغرب کے فرضوں کی سلام پھیر کے تکبیر تشریف اور لبیک پڑھ کے ساتھ ہی مغرب کے عشاء کے فرض پڑھے. پھر مغرب کی سنت نفل
پھر عشاء کی سنتے نفل وتر نفل. کبھی ایسے گڑبڑ کی تھی کہ 2 نمازیں کٹھے فرض پڑھ لو تو پھر کٹھیاں سنتا پڑھ لو. بات کرنا ہے یہ حج ہے. آپ نے نماز ایک اذان ایک تکبیر نمازیں 2. حج کے امام صاحب نے ایک اذان 2 تکبیروں کے ساتھ 2 نمازیں کرانی ہیں. آپ نے مزدلفہ میں ایک اذان ایک تکبیر نمازیں 2. پہلے مغرب کے فرض سلام پھیر کے پھر عشاء کے فرض پھر مغرب کی سنتے نفل پھر عشاء کی سنتے نفل. تھوڑی دیر سو جانا ہے چٹائی پہ کمر سیدھی کرنی ہے. تھوڑی دیر جاگنا بھی ہے ذکر کرنا ہے. تو 2 باتیں میں نے کہیں گی اس لیے کہ حج کتنے دن میں ہوتا جی 5 دنوں میں. پہلی تاریخ کون سی ہے 8 وہ تو بتا دی. دوسری کون سی ہے وہ بھی بتا دی. اب کون سی آئے گی. حاجی صاحب حاجی نے سب سے زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں 10 تاریخ کو. حج میں مصروف ترین دن جو ہے وہ 10 تاریخ ہے. اہم 9 تھا جس نے حاجی بنانا تھا لیکن زیادہ کام کرنے 10 کو. لہذا اگر چٹائی پہ سوئے گا نہیں نا کمر سیدھی نہیں کرے گا تو حاجی میں سرت آ جائے گی. اگلا دن مصروف ہے سونا بھی ہے تھوڑی دیر ذکر بھی کرنا ہے. قرآن پاک کا فائدہ اخذتم من عرفات فاذکروا اللہ. جب عرفات سے لوٹو اللہ کا ذکر کرو. اور ذکر بھی اس لیے کرنا ہے پوری دنیا کے مسلمان کو سب سے مقدس رات لیلۃ القدر کی ملتی ہے نا. 1000 مہینوں سے بہتر رات لیلۃ القدر. حاجی تیری خوش قسمتی جو 9 اور 10 کی درمیانی رات تجھے آنی ہے نا مزدلفہ کے میدان میں. یہ فرمایا لیلۃ القدر سے بھی افضل. تھوڑا ذکر کرنے تھوڑی دیر اٹھیں صبح اٹھیں گے 10 تاریخ ہوگی ساری دنیا میں عید کی نماز کی تیاریاں اور آپ پر اللہ نے بڑی عید کی نماز معاف کر دی. حاجی نے زیادہ کام کرنے ہیں 10 کو کیونکہ اللہ نے معاف کر دی. بڑی عید کی نماز نہیں پڑھنی حاجی نے. کئی حاجی کہہ رہے ہیں 3-4 میل کے فاصلہ ہے میں پہنچ کے جا کے کعبے پڑھا ہوا بڑی عید کی نماز جا کے دساں گا کعبے پڑھی تھی. نہیں آپ پر نماز عید نہیں ہے. آپ نے نماز عید نہیں پڑھنی. فجر کی نماز پڑھنی بھی وقت پر ہے. حاجی کو جب یہ پتہ چل جائے کہ 10 دن تو زیادہ کام کرنے ہیں ابھی وقت بھی نہیں ہوتا ادھر ادھر جی بات. آپ نے جتنے دن مکے میں گزارنے ہیں آپ نے فجر کا ٹائم ذہن میں رکھ کے جانا ہے کہ مکے میں جو ٹائم ہے وہ ٹائم ہو جائے آپ نے اذان دینی ہے فجر کی نماز کرانی. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قبلے کی رخ کر کے کھڑا ہو جائے. اسی طرح جیسے عصر کے بعد وقوف عرفہ کیا تھا اب کھڑے ہو کے دعا کرنی فجر کے بعد. اس کا نام ہے وقوف مزدلفہ. وہ فرض تھا یہ واجب ہے. کھڑے ہو کے دعا کرنی. یہ دعا بھی بڑی عام ہے کرنی بھی ہے بھی واجب. کتنی قیمتی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عرفات میں میں نے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہا تھا یا اللہ میری امت کی بخشش کا وعدہ فرما. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تیری دعا قبول کرتا ہوں لیکن تیری امت کے جو ظالم ہوں گے ظالموں کو معاف نہیں کروں گا باقی سب کی بخشش کر دوں گا. فرمایا جب میں مزدلفہ میں آیا نا تو مزدلفہ میں نے اللہ سے کہا اللہ تیری شان تو بہت اونچی ہے تو میری درخواست ہے کہ تو میری امت کے مظلوموں کو جن کے اوپر ظلم کسی نے کیا ہے اپنے طرف سے کوئی ان کو بدلہ دے گے تو میرے امت کے ظالموں کو بھی معافی کا وعدہ کر. کمانا نے وعدہ کر دیا. اتنی قیمتی گھڑی ہے. وقوف مزدلفہ آپ نے کرنا ہے. فجر کے بعد رکنا ہے کھڑے ہو کے دعا کرنی ہے. فقہاء نے لکھا ہے ساری رات گزارنے والا بندہ 2 نمازیں کٹھی پڑھنے والا اگر فجر سے پہلے نکل آیا وقوف مزدلفہ نہیں ہوا. وقوف مزدلفہ فجر پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر رکنے کا نام ہے. لہٰذا تھوڑی دیر بھی رک گیا تو وقوف ہو گیا واجب ادا ہو گیا. اب آپ نے دعا مانگی. ہر حاجی ہر حاجر نے اسی مزدلفہ کے میدان سے 70 کیکڑیاں اٹھانی ہیں. چنے کے دانے کے برابر کتنی اٹھانی ہے 70. ذہن میں رکھنا ہے کتنی اٹھانی ہے 70 کیکڑیاں اٹھا کے چاہے بیگ میں گتھلی میں یا بوتل میں جہاں بھی دے. اب یہاں سے آپ نے نکل کے آنا ہے مینا کے میدان میں جہاں سے حج شروع کیا اپنے خیمے میں واپس آنا. اور حاجیوں 5 دنوں میں صرف 1 دوپہر عرفات میں گزارنی 1 رات مزدلفہ میں گزارنی باقی زیادہ وقت آپ کا مینا میں گزارنا. اس لیے پکے خیمے میں نہ آپ نے 70 کینکریاں لے کے مینا آنا آ کے 70 کی 70 کینکریاں بیگ میں ڈال کے گن کے 7 نکالنی ہے. سر باقی بیگ میں رہنے دینی ہے. 7 کینکریاں لے کے
اپنے خیموں سے باہر نکلنا ہے. آپ کے خیموں سے باہر 3 جمرات ہیں جن کو عرب میں شیطان کہتے ہیں، ان کے پاس جانا ہے. کئی کہنے سارا خیمہ بالکل قریب ہے. پوچھا کتنے قریب ہے؟ انہیں تو زیادہ بچ کے رہنا ہوگا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. باہر آپ نے 7 کینکریاں لے کے جانا ہے. پہلے آئے گا چھوٹا، اب انہوں نے ایک جانے کا راستہ بنایا، ایک آنے کا راستہ. حادثہ نہیں ہوتا، پہلے ایک ہی راستہ تھا جانے کا، آنے کا. حادثے بڑے ہوتے تھے، 400 500 بندہ کینکری مارتا ہوا شہید ہو جاتا تھا. اب انہوں نے 4 منزلہ بنا دیا. 8 سیڑھیاں ایک طرف سے چل رہی ہیں الیکٹرک، صرف وہاں پہ قدم رکھنا ہے. خود 2 سیڑھیاں اوپر، 8 اتر رہی ہیں، 8 چڑھ رہی ہیں، 8 اتر رہی ہیں. 4 منزلہ ہے، کوئی نیچے اوپر 4 منزل تک باری جا سکتی ہے، کوئی حادثہ نہیں ہوتا. اتنا بہترین انتظام کیا ہے کہ دیواروں کے ساتھ، پولوں کے ساتھ انہیں موٹے موٹے گدے لگا دیے. اگر ذرا بھیڑ زیادہ ہو جائے، کوئی آدمی اگر دیوار کے ساتھ بھی لگے تو زخمی نہ ہو، وہاں گدے لگا دیے. اتنے انتظامات کیے انہوں نے. اس لیے آپ نے ہر مرد عورت نے اپنے اپنی کینکریاں لے کے جانی اور سب نے اپنے اپنی بیماری. جو اتنا بیمار پورا ہو اسے اٹھا کے کینکریوں والی جگہ کے پاس لے کر گئے. اپنے ہاتھ سے بھی نہیں مار سکتا، اتنا بیمار ہے پورا ہے، یا کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. ایسا بندہ کسی دوسرے کو دے سکتا ہے. جو دوسرے کو دے گا وہ پہلے اپنی مارے گا اور پھر اس کا نام لے کے اس کی 7 کینکریاں مارے گا. لیکن معمولی بات پہ ایک دوسرے کو نہیں دیتی. خصوصاً میری مائیں بہنیں سنیں، اکثر وہ پہلے کی باتیں ذہن میں رکھی ہوتی ہیں. عورتیں کہتی ہیں میں مر جاواں گی ہوتے تھے، رش بڑائی، میں نہیں جانتی تو میری کینکریاں لیتا. ویسے شاپنگیں ساری کریں گی، بازاروں کے سارے چکر لگیں گے، بھانجے ہنستے، بھتیجے ہنستے، فلانے نے کیا سی، فلانی چیز رہ گئی وہ بھی لینی ہے. اور جن آدمیوں کے ساتھ عورتیں ہیں نا، ذرا پیسے زیادہ لے کے جانا کم گزارا ہوگا. تو سارے شاپنگیں کریں گی، ادھر نہیں تھکیں گی اور کہیں گی کینکری نہیں ماری جاتی، میں مر جاؤں تو میری نہیں رہتا. دوسرے کو کینکری نہیں لے جانا. ایک گروپ والے بڑی سی بات سنائی، کہنے لگا جی سامتے نے کیا سی بات ہے، دوسرے نے بات چلتا ہے. انہوں نے کہا میری بھی لے جا، ٹھیک ہے. اتنے ہونے کا میری بھی لے جا، اور 150 بندے نے کینکری دے چکی ہوتی. اس نے ایک ایک کا نام لے کے مار دیے. تو میں نے بھی سن کے کہا، انہیں سے جا کے سن کے کیا دیتا ہوگا، شیطانوں بانٹ لو اپنی. آپ نے کینکری ماری اپنی 7 کینکریاں لے کے جانی ہے اور ایسے مارنی ہے. مرد کا حکم یہ ہے کہ پورا بازو اٹھائے، بغل ننگی ہو جائے مرد کی. عورت نے نیچے سے مارنی ہے، مرد نے پورا بازو اٹھا کے مارنی ہے. ایک ایک کینکری مارنی ہے اور ہر کینکری پہ کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر رحمن للشیطان ولیلن للرحمن. نہیں آتی دعا اپنی زبان میں کہہ لو. شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے، رحمان کو راضی کرنے کے لیے مارتا ہوں. 1 2 3 4 5 6 7 ایک ایک کر کے مارنی. کس نے 7 بہن کی، ایک کی ہوگی 6 اور مارنی پڑے گی. ایک ایک کر کے مارنی. کینکری مارنے کے بعد اگلا کام ہے آپ کا قربانی کرنا. یہ قربانی عید کی قربانی نہیں ہے، یہ قربانی حج کی ہے. اس کا نام دم تمتع ہے، دم شکر ہے. ہر حاجی ہر حاضر میں دینی ہے. دینے کے 3-4 طریقے ہیں. ایک طریقہ بینک میں جمع کرانے والا، لیکن وہ بینک میں جمع کرانے والے جو بینک والے ہیں ان کے نزدیک 4 دن تک قربانیاں ہیں، اس لیے وہ آگے پیچھے کر دیں گے. آپ کی کینکری ابھی نہیں مارے گی تو قربانی ہو سکتی ہے، یا آپ نے کینکری مار لی اور ہلاک کروا لیا، آپ کی قربانی بعد میں ہوگی. 3 چیزوں میں ترتیب واجب ہے. پہلے کینکری مارنا، پھر قربانی کرنا، پھر سر بنانا. یہ 3 چیزوں میں ترتیب رکھنی ہے. لہذا بعض لوگ آپ کہیں گے لا حرج لا حرج لا حرج. یہ لا حرج والی حدیث تو سنائیں گے، تو جس نے لا حرج والی حدیث سنائی ہے جس صحابی نے، وہ صحابی کہتا ہے کہ کسی کا کام آگے پیچھے ہو جائے تو دم دے. اس صحابی کی بات کو تو نہیں سنیں گے کہ جو صحابی کہہ رہے ہیں، یہ کہیں گے اپنی مرضی سے لا حرج کا معنی ہے کوئی گالی آگے پیچھے ہو جائے تو نہ، آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. کینکری، قربانی اور سر مڑانا 3 چیزیں ترتیب سے کرنی ہیں. تو قربانی کیسے کرنی ہے؟ بینکوں میں بہتر نہیں. کئی بندے آئیں گے، آیا تو اڈے کو 400 ریال مانگ دینی پہ 500 ریال، تو میں نے 250 ریال دے دی، تو سمجھی میں نہ تیری قربانی کر سکے. یہ فراڈی ہیں، ان کے چکر میں بھی نہیں آنا. یا تو خود جانا سیوا خانے،
5-10 مل کے چلے جاؤ، کوئی دقت نہیں. مینا میں 2-3 ذبح خانے بنے ہوئے ہیں، وہاں جاؤ. انہوں نے رسیوں میں لگائے ہوئے جانور، اتنے ریال کا ہے، یہ اتنے ریال کا، اتنے ریال کا. زیادہ بارگیننگ نہیں کرنی پڑے گی. جو آپ کو پسند آیا لیا. 30 ریال لیں گے ذبح کرنے کے. آپ کے آنکھوں کے سامنے ذبح ہوگا، آپ اپنے سر بڑھا لیں گے. خواتین کو بھی بتا دیں ہم نے آپ کو قربانی کر دی. لیکن اگر خود نہیں جا سکتے، ایسے گروپ کے ساتھ کروانی ہے جو گروپ آپ کو اپنا نمبر دے، ٹیلی فون نمبر، اور آپ کا نمبر خود لے. آپ نے کینکری مار کے اس کو بتانا ہے کہ میں کینکری مار چکا ہوں بھائی. وہ قربانی کر کے وہ پھر آپ کو فون کرے کہ میں نے آپ کی قربانی کر دی. اب آپ کو یقین ہو گیا قربانی ہو گئی، اب آپ نے سر بنانا ہے. اس سلسلے میں عورتیں زیادہ احتیاط کریں. پتہ کیا ہوتا ہے مینا میں؟ عورتوں کے خیمے الگ ہوتے ہیں. خیمے میں داخل ہوتی ہے عورت، میں پتہ لگ گیا میری قربانی ہو گئی، میں بال کٹا لیں. دوسری کہتے ہیں میری بھی ہوگی میں بھی کٹا لیں گی. وہ پورے ابھی کسی کی قربانی نہیں ہوتی اور بال کٹا لیتی ہیں. یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے جب تک اچھی طرح مصدقہ اطلاع نہ مل جائے کہ قربانی ہو گئی، اس وقت تک بال نہیں عورتوں نے کٹانے. مردوں نے قربانی کے بعد مینا میں اس طرح سر مڑانے جیسے عمرے کے ختم پہ منڈوائے تھے. عورتوں نے بال کٹوانے جیسے عمرے کے ختم پہ کٹوائے تھے، اب مینا میں کٹوانے. عورتوں نے مردوں نے اب احرام کھول دینا ہے. مینا نہا دھو کے سلے ہوئے کپڑے پہنے جائز ہو گئے. جو سلا ہوا کپڑے کا جوڑا میں نے کہا تھا ساتھ لے کے جانا ہے، وہ آپ نے پہن لینا ہے. اور نہانا دھونا ہے، کپڑے پہننے ہیں ساری ہے. ابھی حج باقی ہے. احرام کھل گیا ہے. احرام تیسرے دن کھل جاتا ہے، حج مکمل ہوتا ہے 5 دن میں. آپ نے احرام کھول کے ساری احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی ہیں. ایک پابندی برقرار ہے. تو یا 2 باتیں بڑی ضروری بتانی ہیں. پہلی بات، نہاتے ہوئے، باتھ روم میں جاتے ہوئے یا باتھ روم بھی استعمال کرتے ہوئے جب بھی مینا عرفات کے خیموں میں جو بنے ہوئے باتھ روم ان کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے پاکستانیوں کو عادت پڑی ہوتی ہے ٹوٹی کو پورا کھولتے پھر بھی پتہ نہیں پانی آنا کہ نہیں آنا. یہ تو ہمارے ملک ہے نا. اور وہاں کیا ہوتا ہے، اگر یہی عادت پڑی ہوئی، وہاں انہوں نے لیور لگایا ہوا ہے اور ساتھ پائپ لگایا ہوا ہے. پائپ کے ذریعے ہوتا ہے. اب آپ نے اگر پاکستانی انداز میں یکدم لیور کھولا نا تو وہ نالی جو ہے نا وہ پائپ کو نچے گا اور آپ کے سارا جناب ناپاک ہو جائیں گے. اور جناب اس لیے احتیاط کرنی ہے. مینا عرفات میں ٹینکیاں انہوں نے بڑی اونچائی پہ بنائی ہیں، بڑی پریشر سے پانی آتا ہے. لیور کو آہستہ آہستہ آپ نے کھولنا ہے. نہا دھو کے کپڑے پہن کے ساری احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی. ایک پابندی ابھی احرام کی باقی ہے. احرام کھل گیا، احرام کی پابندی برقرار ہے. وہ کیا کہ خامن پر بیوی اور بیوی خامن پر حلال نہیں ہوئے، وہ جب تک حج کا طواف نہیں کر لو گے اس وقت تک آپس میں حلال نہیں. آپ نے کپڑے پہننے ہیں یا کوئی بس آپ کو معلم نے نہیں دے، اپنے پیسے خرچ کرنے، اپنے خیمے سے نکلنا ہے، پل کے اوپر چڑھنا ہے. وہاں پل کے اوپر کرنے جاری ہے، بسیں، ٹیکسیاں، ویگنیں آوازیں لگاتی ہیں حرم حرم حرم. آپ نے ان سے بارگیننگ کرنی. کتنے پیسے؟ کوئی 100 مانگے گا، کوئی 200 مانگے گا. ان کا بھی سیزن ہے جس پہ آپ کی بات ہو جائے. آپ نے اب جانا ہے حج کی چوتھی جگہ مکہ، بیت اللہ کا طواف کرنے، حج کا طواف کرنے. مینا 5 نمازیں پڑھ کے عرفات گئے تھے، 2 نمازیں پڑھ کے معافی مانگ کے مزدلفہ گئے تھے. مزدلفہ نے مغرب عشاء کی 2 نمازیں پڑھی تھی. صبح فجر پڑھ کے 70 کینکریاں لے کے آئے تھے. 7 کینکریاں ماری، قربانی کروائی، حجامت بنوائی، احرام کھول کے اب آپ نے چوتھی جگہ آنا ہے مکہ بیت اللہ آنا ہے. کپڑے پہنے ہوئے آپ نے حجر اسود کے سیدھ میں اپنا دانہ کندھا لانا ہے اور حج کے طواف کی نیت کرنی ہے. اے اللہ میں حج کے طواف کے 7 چکر لگانے کا ارادہ کرتا ہوں، اسے آسان بھی کر دے، قبول بھی کر لے. پھر استقبال کرنا ہے، پھر استلام کرنا ہے، پھر مڑنا ہے. 3 چکر رمل سے لگانے. ایک ذہن میں رکھو، جس طواف کے بعد صحیح کرنی ہو اس میں رمل کرنا ضروری ہوتا ہے. عمرے کے بعد بھی صحیح کرتے ہیں اس لیے اس میں بھی رمل ہوگا، اور حج میں بھی طواف کے بعد صحیح کرنی ہے لہذا رمل ہوگا. آپ نے استقبال تو نہیں کرنا، رمل کرنا ہے. اب آپ نے 3 چکر رمل سے، 4 چکر آہستہ، اور نے 7 چکر آرام سے لگانے ہیں. 8واں استلام کرنا ہے. ملتزم پہ چمٹ کے دعا کرنی ہے یا پیچھے کوئی دعا کرنی ہے. مقامی دن کی 2 رکعت واجب پڑھنی ہے. زمزم پینا ہے. 9واں استلام کرنا ہے. نیت کر کے
اے اللہ حج کے صحیح کے 7 چکر صفا مروا کے لگانے کا ارادہ کر تو آسان کر لے، قبول کر لے، صفا مروا کے 7 چکر لگانے۔ یہ باتیں میں نے جلدی جلدی پتہ کیوں بتائی ہیں؟ یہ اس لیے جلدی جلدی بتائی ہیں، یہ وہی کام ہے جو آپ نے عمرے میں کیے تھے، صرف نیت کا فرق ہے۔ آج حج کا طواف کرو، اس میں عمرے کا کیا تھا، اس میں حج کی صحیح کرنی ہے، اس میں عمرے کی صحیح کی تھی۔ اچھا عمرے میں کیا کیا تھا؟ جب 7